أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا فإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 8 ہجری کو مکہ مکرمہ کے اندر نبی علیہ السلام فاتحانہ انداز میں جلوہ گر ہوئے، اور پھر 9 ہجری کو نبی علیہ السلام نے افضل الخلق بعد الرسول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر الحاج بنا کر بھیجا، یعنی باقی صحابہ کو فرمایا کہ اس حج کے دوران تمہارے امیر جو ہیں وہ صدیق اکبر ہوں گے اور آپ حج کرنے کے لیے جائیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ان اللہ عباس ابا بکر علی الحج، کہ صدیق اکبر نے نبی علیہ السلام نے صدیق اکبر کو حج کا امیر بنا کر بھیجا، فاقبلنا معاہو، اور ہم بھی صدیق اکبر کے ساتھ آئے، حتیٰ اذا کننا بالعرج، فرمایا جب ہم مقام عرج پر پہنچے جہاں نبی علیہ السلام فتح مکہ کے لیے جب حضور تشریف لائے تو یہاں حضور نے اپنے سر اقدس پر پانی ڈالا تھا، اسی مقام پر گرمی کی وجہ سے، اور نبی علیہ السلام نے روزہ رکھا ہوا تھا، تو اسی مقام پر ظاہر صحابہ کو یاد تھا کہ حضور نے یہاں قیام فرمایا، تو صدیق اکبر نے بھی وہیں قیام فرمایا، تو فرمایا فصببا بالصبح، سارے صحابہ صبح کی نماز پڑھنے کے لیے با جماعت صدیق اکبر کے پیچھے حاضر ہیں، اور تکبیر تحریمہ ہو گئی، فلما استوى للتکبیر، اور جب سیدنا صدیق اکبر ایسے ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہنے لگے تو سمع الرغبۃ خلف ظہرہ، تو مدینہ منورہ کی جانب سے آپ نے اونٹنی کے بولنے کی آواز سنی۔ مدینہ منورہ کے جو حاکم تھے نا ان کی تو یہ شان تھی، اور مدینہ منورہ کی ریاست کے جو والی بنے ان کی یہ شان تھی۔ صدیق اکبر نے یہاں ہاتھ اٹھائے
فلما استوى للتکبیر سمع الرغبۃ خلف ظہرہ، جدھر سے آ رہے تھے یعنی مدینہ منورہ سے اور مکہ مکرمہ کی طرف جا رہے تھے تو مدینہ منورہ کی جانب سے آپ نے اونٹنی کے بولنے کی آواز سنی، فوقف للتکبیر، صدیق اکبر نے ہاتھ نیچے کر لیے، فرمایا حاضی رغبت و ناقت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الجدع، فرمایا حاضی رغبت و ناقت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الجدع، فرمایا یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مبارک اونٹنی ہے جدع، یہ تو اس کی آواز ہے۔ فرمایا کہ قد بدا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی الحج فلعلہ ان یکون رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فنصلی معہ، فرمایا شاید نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک رائے بدل گئی، پہلے تو حضور نے مجھے امیر الحج بنا کر بھیجا اور جب میں روانہ ہو آیا تو پھر حضور کی مبارک رائے بدل گئی، حضور خود حج کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں اور رسول اللہ اپنی اونٹنی جدع پر تشریف لا رہے ہیں۔ جب یہ بات یہ ہے تو فنصلی معہ، اب صدیق نماز نہیں پڑھائے گا، حضور تشریف لائیں گے تو حضور ہی نماز پڑھائے گا۔ یہ جی مدینہ منورہ کے حکمرانوں کا مزاج ہے۔ بس اتنی بات ہے، آپ اس بات کو سمجھیں اور اپنا قبلہ جو ہے وہ درست کریں مسلمان، اور اپنے خیالات اور نظریات جو ہیں وہ یہ زائران حریم مغرب ہزار بنے راہبر ہمارے، ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا ہے جو تجھ سے نہ آشنا رہے۔ جو قرآن کے مزاج کو نہ سمجھ سکے، حضور کے دین کو نہ سمجھ سکے، رسول اللہ کے غلاموں کے مزاج نہ سمجھ سکے، اسلام کا خود مزاج نہ سمجھ سکے، اور پھر باتیں بڑی بڑی کہ مدینے کی ریاست کے جو والی تھے، پہلے والی تو صدیق اکبر ہی والی بنے، امیر بنے، تو ان کا مزاج کیا ہے؟ فرمایا حاضی رغبت و ناقت رسول اللہ، اور یہ بھی پتہ ہے کہ یہ غدبا کی اونٹنی کی آواز نہیں ہے، حضور کی اونٹنی غدبا بھی ہے قصوا بھی ہے، فرمایا یہ جو آواز ہے نہ غدبا کی ہے نہ قصوا کی ہے، یہ آواز جدع کی ہے۔ ذرہ عشق نبی، اقبال پھر ایتھی بولیا، کہنے لگا ذرہ عشق نبی از حق طلب، سوز صدیق و علی از حق طلب۔ فرمایا نبی علیہ السلام کا عشق و محبت اللہ سے مانگنا ہے لیکن تھوڑا سا مانگنا ہے، لیکن سوز صدیق والا اور علی والا مانگنا ہے۔ جمال عشق و مستی نہ نوازی، اور جلال عشق و مستی بے نیازی، اور کمال عشق و مستی ظرف حیدر، اور زوال عشق و مستی حرف راضی۔ ہاں اقبال کہتا ہے جدو لکھن لکھان تے کم آ جائے، پھر تحقیقوں تے کم آ جائے، اور علم بے عشق از تاغوتیاں اور علم با عشق از لاہوتیاں۔ اقبال کہتا جے علم ہوئے، علم با عشق جے حضور دی محبت دے نال علم ہوئے تے پھر تے اللہ دا انعام ہے، جے حضور دی محبت تو بغیر علم ہوئے اے تے پھر شیطانی سارا چربہ ہے تے شیطانی، او صلاتو او امامو او حرم۔ ایتھے میں نو اقبال دا اس شعر دا سمجھ آئی، اقبال کہندا پھر نماز بھی بندے دی سدھی پھر عشق ہی کراندا۔ ہاں جی نماز بندہ ایتھے افضل الخلق بعد الرسل نماز کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، جب تکبیر تحریمہ ہو گئی تو اونٹنے کی آواز ہی سنی نا، انہیں یقین تو نہیں تھا، کہا فلعلہ، فرمایا ممکن ہے حضور تشریف لا رہے ہوں، فرمایا ممکن بھی ہے، آواز تو حضور کی اونٹنی کی ہے نا۔ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب۔ بس یہ مزاج ہے اسلام کا، اگر آپ کوئی سمجھنا چاہتا ہے، ورنہ تو پھر اقبال کہندا نگہبان حرم میں مارے دائرست، یقینش مردہ ہو نگاہ بغیرست۔ اقبال کہندا جڑے نے حرم دی نگہبانی کرنی سی وہ بتاں دے جناب بت تعمیر کرنا شروع ہو گئے تے بت خانے تعمیر کرنا شروع ہو گئے۔ ہاں جی کہندا جنہ حرم دی نگہبان حرم میں ہمارے دائرست، کہندا یہ تو بت خانے بنان لگ پے جنہ حرم دی حفاظت کرنی سی، یقین انہاں دا مر گیا اور انہاں دیاں نگاہاں ہمیشہ غیر وال لگیاں ہوئیاں، وہ کیا دے گا، وہ کیا دے گا، وہ کیا دے گا، وہ ہماری کیا مدد کرے گا۔ کہنے لگا زی انداز نگاہ او تواں دیت کہ نا امید از ہما امور خیر است۔ اقبال کہندا تو مسلمان دی نگاہ بے شک ویکھ کے پڑھ لے
کہ اتنا اے محروم نگاہ ہو گیا کہ اس دے چہرے تو پتہ لگتا بھئی انہوں اسلام دی کسی بات دا بھی یقین کوئی نہیں. نا امید از اما امور خیر اس کہندا اے بالکل اسلام دی ہر خیر کو محروم ہو گیا اور نا امید ہو گیا کہ نہیں جی ہن جب تک اسی یہود و نصارہ دی ایجنٹی نہیں نہ کریں گے تے انہاں دی غلامی نہیں نہ کریں گے تے پھر سانو کچھ نہیں لبنا. اقبال کہندا ہن میں ایتھے کی کراں گا کیوں جی بھائی مکتب بھائی دانش چ نازی. اقبال کہندا تو اس تعلیم اتے تے انہاں سکولاں کالجاں اتے تو کی ناز کرنا نہ در کف نداد و جان سے تن برد. کہندا ہوئے روٹی تے تینوں انہاں دتی کوئی نہیں اور روح تیرے بدن چوں کٹ کے لے گئے. بس اتنی گل ہے ساری. ہن دینی مدارس ہوتے حملہ شروع جی دینی مدارس کتنے ڈاکٹر پیدا کیتے. میں کہ جی ڈاکٹر تے اسی پڑھائی کد نہیں انہاں جی انجینئر پہلے جوڑے تہاڈے کو ڈاکٹر ہیں تسی پہلے انہاں نوں تو ملازمت دا دیو نا. وہ تو روزانہ ہڑتال کی کھڑے ہوندے ساڑی جناب تنخواہ تھوڑیاں وڈے ڈاکٹراں دی تنخواہ وڈیاں کرو او دے نکے انہاں دے وڈیاں دے برابر کرو. پہلے اپنے ڈاکٹر جڑے تسی پہلے پڑھائے نا پہلے انہاں ڈاکٹراں نوں دیو ملازمتاں. جڑے انجینئر بڑھائے وہ بیچارہ فائلاں چک کے سویر دے بجدے کہ اس فیکٹری جا رہا ہے انہاں نوں تسی ملازمت دا پہلے دیو تے جڑیاں کوئی بچیاں کھچیاں اسی پھر مولوی ڈاکٹر بنا دیں گے. اے کیڑی بات ہے جی مولوی اے کیڑی بات ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میں اپنی امت دے علماء دی جدوں ذمہ داری لائی تھی حضور نے اتنے ڈاکٹری دا ذکر نہیں فرمایا. عن عبداللہ ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لما وقت بنو اسرائیل فی المعاصی ناتهم علماء فلم ينتهوا فجالسوهم في مجالسهم وآكلوهم وشاربوهم فضرب الله قلوب بعضهم ببعض فلعنهم على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون فجلس رسول الله وكان متكئا فقال لا والذي نفسي بيدي لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأثرن على الحق أثرا ولتكسرن على الحق كسرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم. توجہ 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 اے بھی حضور نے اپنی فرمایا بنی اسرائیل گناہاں وچ مبتلا ہو گئے علماء نے روکیا فلم ینتہو قوم باز نہ آئی وہ کہنے لگے جی مولوی بخشے گئے تھے پہلے بخشیا جانا. قوم بے باک ہو گئی علماء دے گلاں سنن تو بے او چھڈو پرے اے تے آپو گمراہ ون اے کیڑے مولوی ہوندے اینج مولوی اینج مولوی اینج مولوی. فرمایا قوم باز نہ آئی پھر علماء انہاں دے ظلم اور ستم تو برداشت نہ کر سکے فجال او بھی پھر مل گئے عوام نال جو عوام سی پھر مولوی بھی عوام نال مل فجالسوہم آکلوہم وشاربوہم. حضور نے فرمایا پھر مولوی عوام دی مجلساں وچ بیٹھن لگ پے انہاں نال حلوے مانڈے کھان لگ پے جو کچھ عوام چاہندی سی پھر مولوی بھی او جا دین بیان کرن لگ پے. حضور نے فرمایا فضرب اللہ قلوب بعضهم ببعض فرمایا جو جا عوام دے دل سن پھر رب نے مولویاں دے دل او جا بنا چھڈے انہاں نوں اچھائی برائی دی تمیز ختم ہو گئی. فلعنہم علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم پھر دو نبیوں دے ذریعے اللہ نے بنی اسرائیل دے مولویاں تے لعنت کی تھی جناب عیسیٰ اور فلعنہم علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم. جناب داؤد اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے ان مولویوں پر لعنت کی جو دین کے ذمہ دار بنے اور دین کی نگرانی نہ کر سکے دین کو سنبھال نہ سکے اور دین کی نگہبانی نہ کر سکے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اتنی بات تو حضور نے ٹیک لگا کے کی جب اپنی امت کے علماء کی باری آئی تو فجلس رسول اللہ وکان متکئا حضور ٹیک چھوڑ کر سیدھے بیٹھ گئے. فرمایا لا والذی نفسی بیدی فرمایا نہیں 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 اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. حضور نے پھر غیب دے سیگے استعمال نہیں فرمائے کہ عوام مولویاں نو کہے تسی یہ تقریر کرنی عوام مولویوں کو کہے مولانا آپ نے یہ گفتگو کرنی ہے حکمران مولویوں کو کہے مولانا آپ نے یہ بات نہیں کرنی یہ کرنی ہے. حضور نے پھر براہ راست علماء نہ خطاب کیتا اے غیب دے سیگے نہیں اے حاضر دے سیگے. حضور نے فرمایا میری امت کے علماء تم نے کیا کرنا ہے. بنی اسرائیل کے مولوی تو مار کھا گئے
بنی اسرائیل کے مولوی تو لعنت کے مستحق ہو گئے، نبیوں کے ذریعے اللہ نے ان پر لعنت کی کہ دعوت دین کا کرتے تھے اور کام بے دینی والا کرتے تھے۔ ہاں جی، جیڑے بھی حکمران آئے انہوں نے سبحان اللہ جی اسی تواڈے نال ہے، فلانی درگاہ انہاں دے نال ہے، فلانی درگاہ انہاں دے نال ہے، فلانی درگاہ فلانے مولانا صاحب انہاں دے نال۔ پھر اللہ نے لعنت فرمائی انہاں مولویاں تے جڑے دعوت دین دا کردے سن تے دین دا کم نہ کیتا۔ حضور اٹھ بیٹھے، ٹیک چھوڑ دیتی، حضور ہن خطاب، ہن اسی کسے دی گل کیویں منی ہے؟ توجہ، گل سانو کوئی گل کہے بھئی حضور نے جڑی گل فرمائی، گل تے وہ ہونی۔ عوام کیا چاہتی ہے، حکمران کیا چاہتے ہیں، یہود و نصارہ کیا چاہتے ہیں، ہندو کیا چاہتے ہیں، غیر مسلم کیا چاہتے ہیں، دین کی تشریح کیسے ہونی چاہیے، آپ کی تو بات ہی نہیں ہے۔ بات تو یہ ہے کہ حضور نے اپنی امت کے علماء کو براہ راست خطاب فرمایا۔ کیا فرمایا جی؟ لیامرن تو نہیں نہ فرمایا، ہاں یامرن لتامرن فرمایا میری، پھر لام تاکید بنون تاکید ثقیلہ، فرماؤ میری امت کے علماء حالات جیسے بھی ہوں لتامرن بالمعروف، تم نے ضرور بے ضرور اچھائی کا حکم دینا ہے، وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور ضرور بے ضرور تم نے گناہوں سے برائیوں سے روکنا ہے۔ اور اگر تمہارے دور میں کوئی ظالم اپنے ظلم پر اتر آئے تو تم نے اس سے صلح کر لینی ہے، تم نے پھر ظالموں کے ظلم سے اندر حجروں میں داخل ہو جانا ہے، اور پھر اگر مگر کی گفتگو کرنی ہے، فرمایا نا وَلَا تَأْخُذُنَّ عَلَىٰ يَدِ الظَّالِمِ، جس کو حضور ظالم فرما رہے ہیں وہ ظالم تو ہوگا نا۔ پھر حضور نے بھی تو ظالم ہی، آپ کسی کو کیوں ظالم کہتے ہیں؟ میں نے کہا حضور نے ظالم کو ظالم ہی فرمایا نا، رب نے بھی قرآن کے اندر ظالم کو ظالم ہی فرمایا، چور کو چور ہی فرمایا، ڈاکو کو ڈاکو فرمایا، تخریب کار کو تخریب کار ہی فرمایا، یہودیوں کو یہودی فرمایا، نصرانیوں کو نصرانی فرمایا، ان کے کرتوتوں کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ یہی تو بات ہے۔ کہتے ہیں نہیں کسی کو کچھ نہیں کہنا، میں نے کہا پھر تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے، کسی کو کچھ نہیں کہنا۔ جدو رسول اللہ نال 3 یہودی قبیلیاں نے معاہدے کیتے، ایتھے تک تے گلاں کر دین، حضور نے یہودیاں نال معاہدہ کیتا، میں نے کہا بالکل کیتا ہے، لیکن 3 معاہدے دا پھر یہودیاں حشر کے کیتا، پھر یہودیاں دا انجام کی ہویا، اے بھی تو دسو نا۔ جدو رسول اللہ نے انہاں نے اتنی وڈی غداریاں کیتیاں، ایک پورا قبیلہ حضور نے ذبح کروا چھڈیا، بنو قریظہ 770 بندے بازار کھڑے کر کے حضور نے قتل کروا دے۔ دسو نا اگلا معاہدہ تو یہودیاں نے، جی یہودیاں نا حضور معاہدہ نہیں کیتا، میں کیتا ہے، اگلی گل بھی کرنا۔ پھر یہودیاں انہاں معاہدہ دا حشر کے کیتا، اور 72 سال ہو گئے پاکستان نا یہودی نصرانی کی کر رہے ہیں، اتھے تے پھر رب نے قرآن دی آیت نازل کر دیتی۔ جدو رسول اللہ نے انہاں غداریاں کیتیاں تو پھر رب نے قرآن نازل کر دیتا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فانہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ فرمایا ایمان والو، میرے حبیب کے ساتھ انہوں نے معاہدے کیے، تم نے دیکھ لیا انجام، آج کے بعد تم نے یہود و نصارہ کو یار نہیں بنانا، بات ختم، یہود و نصارہ سے دوستی نہیں کرنی۔ تو رب نے تو فرما دیا، یہ تو نسلوں میں ہوتا ہے، بندے اپنی نسلوں ہی دس کے جاندے ہیں، بچ کے رہنا فلانے بندے کو۔ رب نے فرما دیتا ہے نا میرے حبیب نال انج کیتا، بنو قینوقاع نے 2 باری حضور نو نعوذ باللہ شہید کرن دی کوشش کی، معاہدہ کرن تو بعد بھی کہ تسی انہاں دیاں گلاں کرنے، لوگ سمجھ بتاتے، اللہ نے فرما دیا ان کو یار نہیں بنانا، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعض، انہاں نو یار، انہاں نو دوست، انہاں نو ہمراز، انہاں نو نہیں بنا، بعض اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے یار ہے۔ جدوں بھی 7000 برما دے مسلمان زندہ جلا دیتے گئے، جڑے باقی شہید ہوئے انہاں دی تعداد ہی کوئی نہیں، جڑے انہاں دے گھر تے مسجداں تے مدرسے جلائے گئے انہاں دی تعداد ہی کوئی نہیں۔ 7000 مسلمان برما دے بچیاں زندہ دے کباب بنائے گئے، اتھے نہ کوئی اقلیتاں دے حقوق سن، نہ اتھے کوئی بچیاں سن، نہ اتھے کوئی عورتاں سن، عورت ایک کوئی سی جنہیں حضور دے بارے گل کی تھی پاکستان ہے، اودی حفاظت واسطے پوری دنیا کٹھی ہو گئی، اودی اقلیت اتھے بڑی سی، تے برما دے مسلمانوں دی اتھے حکومت ہے، وہ اقلیت نہیں ہے، صرف جڑے یہود و نصارہ اے اقلیت جتھے رہندے ہون انہاں دے حقوق دی بڑی جناب ضرورت ہے، تے جتھے مسلمان اقلیت وچ ہون انہاں نوں جلا بھی دتا جائے تے گل کرن دی اجازت نہیں۔ اٹھو اپنے کوئی سوچ فکر اندر اپنے پیدا کرو، جنہیں لایا گلی ادنا ٹر چلی، تسی بہ کے ہو جی گلاں کر دیو جی کیڑی اقلیت ہے، مینوں کوئی دسے، اے بھرے مجمع جو تسی کسی عیسائی نو کدی چنڈ ماری،
ایتے جھاڑو دے رہے ہوندے کدی تسی دسو کسی عیسائی نال تہاڈا اس طرح جھگڑا ہویا کہ تو عیسائی کیوں ہے بھائی؟ ٹھیک ہے اپنے مذہب کے مطابق کام کر. اتنے جتنے حقوق ہیں وہ تک دنیا کے کسی ملک وچ کوئی نہیں حقوق. مڑ کے اتنے بھی اقلیتاں دے حقوق تسی باہر جاؤ ساڈی نمائندگی کرن بجائے اس تے کہ تے اسلام دی ترجمانی کرو, اتنے اسلام دی گل کرو. بھائی اسلام تسی برما وچ کی کر رہے ہو, تسی چیچنیا وچ کی کر رہے ہو, تسی بوسنیا وچ کی کر رہے ہو, شام وچ تسی لکھاں دے حساب نہ بچے یتیم کر چھڑے, لکھاں دے حساب نہ عورتاں بیوہ ہو گئیاں, شہراں دے شہر اجڑ گئے, بجائے اس دے کہ تسی اتنے اسلام دی جا کے گل کرو, مسلماناں دی ترجمانی کرو. ایٹم بم تہاڈے کولے انہاں نال جا کے گل کرو. بھائی تسی ایک عورت دی خاطر انہیں حضور دے بارے گل کیتی, ساڈے کوٹا نے کیا کہ بے ایمان ہے, انہیں حضور دے بارے گل کیتی, بجائے اس دے کہ تسی اتنے اسلام دی ترجمانی کرو, مظلوم مسلماناں دی ترجمانی کرو, مسلماناں دے لٹن پٹن دی ترجمانی کرو. اتنے شام تے جناب اردن تے یمن تے جناب چیچنیا تے بوسنیا تے فلسطین تے غزہ تے برما دی تے کشمیر دی تے افغانستان دی ترجمانی کرو. 40 سال ہو گئے افغانستان دی جنگ نو, انہاں دی تیسری نسل ہن پیدا ہو گئی. بس کرو بمباریاں کرنا. ٹرمپ کہندا میں 1 کروڑ بندہ مار کے ہفتے چ افغانستان نو فتح کر دیاں گا. اس نو منہ تے کہو تو 1 کروڑ مار سکدا, اسی تیرے 10 کروڑ مار سکدے. انہوں کہو کہ 10 تیرے فوجیاں نے کس موسم ہوتے کس موقع ہوتے ٹینک تھلے سر دیتے. ساڑھے کو یہ جی فوج ہے جڑے اللہ اکبر کہندے ہیں ٹینک تھلے سر دے دیں. ساڑھے نال گل کرو, ساڑھے نال گل کرو. ساڑھے آئے جی فوجیاں جڑے سر نعرے تکبیر نال تے نعرے حیدری نال میجر امیر افضل نہیں لکھیا. انہیں کہا 1965 دی جنگ وچ اسی 3 گھنٹے ہندو فوج جناب عربی دے باہر اسی روکے ساڈے کوئی گولی بھی کوئی نہیں سی, ہندو ٹینکا سمیت آندے سن. اسی کہندے سی نعرے تکبیر تے نعرے حیدری, کہندا سارے ٹینکا سمیت نس جاندے سن. تسی کوئی ترجمانی کرو کوئی اسلام دی اتھے جا کے کوئی گل کرو. مڑ کے اقلیتوں کے حقوق کا مسئلہ وہاں بھی اور یہاں بھی اقلیتوں کے حقوق کا مسئلہ. یہ دسو پھر مسلمان کیڑے پاسے گئے پاکستان؟ ساڈے حق کے در گئے. سب تو بڑا حق تے رسول اللہ دا ہے, سب تو بڑا حق تے کائنات وچ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا حق ہے, حضور دا حق کے در گیا. اتنے اسی ہاں ہی کوئی نہیں پاکستان ہے, اقلیتاں ہی اقلیتاں. ٹھیک ہے رون اقلیتاں, سانو کوئی مسئلہ ہے اقلیتاں نہ, سانو تے کدی بھی مسئلہ نہیں پیدا ہویا. تانوں آپوں کوئی مسئلہ ہے تے گل کرو. تواڈے کول بال گل کرن دی ہوندی کوئی نہیں. تسی ظاہر ہے غلام, از غلامی دل بمیرت در بدن, از غلامی روح گردت بار تن, از غلامی ذوف پیری در شباب, از غلامی شیر غاب افغندہ ناب. اقبال کہندا جس ویلے قوماں غلام ہو جان انہاں دے شیراں دی بھی دن رہ پوندے, انہاں دے جوان بھی بڈھے نظر آندے, اور پھر کی اسی تواڈے نال کر سکدے؟ در غلامی عشق و مذہب راہ فراق آنگبینے زندگانی بد مزاج. اقبال کہندا جس ویلے قوماں غلام ہو جان تے انہاں دا دین تے پھر عشق جدا جدا ہو جاندا. پھر نمازاں پڑھن واسطے تے بھج بھج کے آندے, لیکن جدوں اونٹنی دی آواز پچھوں آئے پھر نہیں سن دے. وہ تے صدیق اکبر ہی سن سکدے. اللہ دا نماز پڑھن لگے نماز فجر تے ایتھے ہاتھ چکے ہوئے ہاتھ تھلے کر دیتے. فرمایا یہ تو حضور کی اونٹنی کی آواز ہے. تو کسی صحابی نے بھی نہیں کیا, اٹھنے کی آواز ہے تو نماز کا ٹائم ہو گیا, آپ نماز قضا کرنا چاہتے ہیں. نماز اے تھے اقبال بولیا کہنا شوق تیرا اگر. ایک صحابی نے بھی گل نہیں کی تھی, انہوں نے کہا جناب نماز تے پڑھاؤ نا, حضور آ جان گے ٹھیک ہے, تو پتہ نہیں نماز جا رہی, نماز چھوڑنے کا کتنا بڑا جرم ہے. آپ نے ہاتھ تھلے کر دیتے. فرمایا بس اب حضور ہی آئیں گے تو ان کے ساتھ نماز ہوگی. فیضا علی علیہ جدوں اونٹنی مبارک قریب آئی صحابہ ہاتھ بن کے تے کھڑے ہونے, حضور دی اونٹنی آ رہی ہے, حضور تشریف لے آ رہے ہیں. این جدو آئے تے دیکھا ہے تے مولا علی اونٹنی اتے سوار. فقال ابو بکر امیر ام رسول. صدیق اکبر فرمان لگے جناب میں نو حضور نے امارت تو ہٹا دیتا ہے, تو آنو امیر الحاج بنا دیتا ہے, یا تسی پیغام کوئی لے کے آئے ہو؟ مولا علی فرمان لگے لا بل رسول ارسلنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ببرات اقرؤها فی موقف الحج. فرمایا نہیں نہیں امیر آپ ہی ہے, مجھے رسول اللہ نے سورہ برات دے کر بھیجی ہے, میں نے عرفہ کے اندر اس کی تلاوت کر کے سنانی ہے.
براۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض باربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین، اعلان ہے واذان من اللہ ورسولہ الی الناس یوم الحج الاکبر ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ فان تبتم فهو خیر لکم وان تولیتم فاعلموا انکم غیر معجز اللہ وبشر الذین کفروا بعذاب علیم۔ مولا علی فرمایا میں اتھے اعلان کر دے گا، بس اللہ رسول اج تو بعد مشرک نال گل مک گئی، مشرک سیدھے تیر ہو جان، ورنہ فقتل اگے کی وَإِنَّ أَحَدٌ مِّنْ کس طرح إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا۔ ٹھیک اے میں پڑھن آیا، بس میں اتنی مزاج بندے دا ہوئے ٹھیک حکمران دا تے پھر حضور دی اونٹنی دی آواز بھی پہچان دا بندہ۔ کاروان شوق بے ذوق رحیل بے یقینو بے سبیلو بے دلیل۔ اقبال کہندا جس ویلے عشق و مستی دے قافلے اندر حضور دی محبت دا ذوق ہی مک جائے، کاروان شوق بے ذوق رحیل بے یقینو بے سبیلو بے دلیل، اس قوم دے اندر یقین بھی کوئی نہیں ہوندا، بے یقینو بے سبیلو، نہ اس قوم دے اندر کوئی راستہ ہوندا اسی کس راستے اتے چلنا ہے، راستہ بھی گما بیندی وہ قوم، یقین بھی تے بے دلیل، اس کول کوئی دلیل تے حجت بھی کوئی نہیں رہ جاندی۔ بس اتنی بات، اپنے آپ نو بدلو تے رسول اللہ دی محبت وچ گم ہوو۔ کیوں جی بندے دا مزاج حکمران دا ہوئے ٹھیک، کیوں جی حکمران ہوئے ٹھیک تے حضرت قتادہ دے پوترے حضرت عمر بن عبدالعزیز کول گئے تے جا کے کیا میں ملنا چاہنا، ظاہر ہے آپ اتنی وڈی سلطنت دے حکمران سن تے ملنا کس طرح سی، انہوں نے کہا لین وچ لگ جاؤ، اجو بڑا وہ ٹائم کافی گزر گیا، نماز دا ٹائم ہو گیا، پھر لین لگ گئی، انہیں پھر اندر بندہ بھیجا، انہیں کہا میں بڑا جلدی ملنا ہے تو میں تمہیں ملنا چاہتا، انہیں کہا تینوں کیڑی جلدی ہے، تو کون ہے؟ پھر عمر حضرت قتادہ دے پوترے پھر شعر لکھ کے اندر بھیجے، فرمایا انا ابن الذی سالت علی الخد عینو فردت بکف المصطفیٰ احسن الرد فعادت کما کانت لاول امرہا فیا حسن ما عینی ویا حسن ما ردی۔ فرمایا مجھ سے پوچھتے ہو میں کون ہوں؟ میں تو وہ ہوں جس کے دادے نے رسول اللہ پر اپنی آنکھ قربان کر دی اور پھر رسول اللہ نے اس آنکھ کو لوٹا دیا۔ یا رسول اللہ آپ کے لوٹانے کی کیا بات، اور اے آنکھ تیرے لوٹنے کی کیا بات، اور حضور نے پہلے سے زیادہ خوبصورت آنکھ لوٹا دی۔ عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے اس کو اندر بلاؤ، اندر بلا کر فرمایا اور کام بتاؤ اور کام بتاؤ، لینڈ توڑوا دیتی، فرمایا اس کو اندر بلاؤ، اینو اندر بھیجو جنہیں حضور دی ہوئی شان لکھ کے بھیجو۔ اے نہیں ہوندا کہ اتنے ختم نبوت کوئی گل کرے تو انہوں پھر اندر دے دیتا جانا، اتنے ناموس رسالت دی کوئی گل کرے تو وہ بندہ مجرم بن جاتا، اتنے لبیک دا نعرہ لگنا بھی جناب دہشت گردی دا پرچہ کٹ جاتا۔ جتھے جس ویلے مدینے دی ریاست ہوئے نا تے مدینے دی ریاست دا جڑا حکمران ہوئے وہ شعر سن کے تے پورے اپنے حکمرانی وچ فرمان کی جاری کیتا عمر بن عبدالعزیز نے، فرمایا لوگو اگر چاہتے ہو کہ تمہارا کام عمر بن عبدالعزیز ایسے کرے اور بغیر لین کے ملے اور وقت بے وقت ملے، رات کے 2 بجے بھی کوئی آئے تو عمر بن عبدالعزیز چارپائی سے اٹھ کر اس کا استقبال کرے اور اس کے سارے کام کر دے، تو پھر اس کا ایک ہی طریقہ ہے فَلْيَتَوَسَّلِ الْمُتَوَسِّلُونَ، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے کام جلدی ہوں تو حضور کی ایسی شانیں لکھ کر مجھے بھیجا کر، بس اتنی بات ہے۔ اے مدینے دی، میں اس واسطے کہ کوئی امت غلط فہمی دا شکار نہ ہو جائے کہ مدینے کی ریاست میں کیا ہوتا تھا، کیوں جی آخری بات کر کے میں بات ختم، بات تو طویل ہے پھر اس کی آگے۔ ابو مسلم خولانی کدے کول گئے؟ اسود انسی جنہیں کہا میں نبی ہاں، وہ کول گئے، انہیں نپ لیا، اگ جلائی، ہے میں تو سانو پہلے ہی واقعہ سنایا۔ مدینے دی ریاست جدوں وزیر ہون نا، جڑے وزیر وہ ختم نبوت کے خلاف گلا نہیں کرتے تے نہ مرزائیاں نو تے منکرین ختم نبوت نو عہدیاں تے بٹھا دین،
بلکہ انہوں نے بٹھا دیں جنہ حضور دی ختم نبوت پہرا دیتا ہوئے. ابو مسلم خولانی آگے جلے نہیں، سدھا پھر مدینہ پاک آئے، اونٹنی بٹھائی، حضور دی بارگاہ وچ حاضری دیتی، حضور ظاہری دنیا تشریف لے گئے، صدیق اکبر امیر المومنین بن گئے. آپ ایک ستون دے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھ لگے. فنظر عمر، حضرت عمر ویکھیا یا بندہ اجنبی لگدا ہے. حضرت عمر بہ گئے، سلام پھیریا، فرمایا اس بندے نو جان دے ہو یمن کہ جنوں اگ سٹیا گیا تے اگ نہیں جلائی، اگ نے انہوں نہیں جلایا. انہوں نے کہا ذاک عبداللہ ابن ایوب. انہوں نے کہا ہوتے عبداللہ بن ایوب ہے جنہوں اگ سٹیا گیا تے اگ نے نہیں جلایا. تے حضرت عمر فرمان لگے میں فنشأتک باللہ انت ہوا، فرمایا میں تینوں قسم دینا تو ہی تینا ہے. کیوں جی؟ قال اللہم نام، فرمایا میں ہی ہاں. حضرت عمر اٹھے تے انہاں ابو مسلم خولانی دے ایتھے پیشانی ہوتے دیتا نا بوسا، فرمایا الحمدللہ الذی لم یمتنی حتی ارانی من امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من فعل بی کما فعل بابراہیم خلیل الرحمن. کیوں جی؟ پھر صدیق اکبر کو لے گئے. صدیق اکبر نے ایک طرف خود بیٹھے، دوسری طرف حضرت عمر بیٹھے تے تابی نو بٹھایا وچ. حضرت عمر پتہ ہے کی گل کی تھی؟ انہوں نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے تو مرن تو پہلے حضور دی امت ایو جا جنا وکھایا جس نہ اوہی کچھ ہویا جڑا ابراہیم خلیل اللہ نال ہویا. تو میں نو موت نہیں دیتی. فتقدم علی ابی بکر، ابو مسلم خولانی اگے ہوئے. انہوں نے کہا جناب آپ میرے لیے دعا کریں، آپ میرے لیے دعا کریں. ابو مسلم خولانی نو پتہ سی افضل الخلق بعد الرسل، اے حضور دے جانشینن، انہاں دیاں بڑیاں شاناں. اگے ہوئے انہوں نے فرمایا آج صدیق دعا نہیں کرے گا. جیڑا ہوندا ہے نا مدینے دی ریاست دا والی، جیڑا ختم نبوت تے پیرا دے نا تے ہومن افضل الخلق بعد الرسل، تے جدوں گل آوے دعا دی تے صدیق اکبر نے فرمایا انت حق بہا انما انت القیت فی النار فلم تحترق. فرمایا آج اس مجلس دی دعا نہ ابو بکر کرن گے تے نہ عمر کرن گے، آج دعا کرے گا تو، اس واسطے کہ حضور دی ختم نبوت دی خاطر تینوں اگ سٹیا گیا، اگ تینوں نہیں جلا سکے تو. ہن کوئی سمجھ آئی گل کہ اوتے ختم نبوت دیاں تاریخاں چلانیاں پیندیاں، اوتے ختم نبوت دیاں کانفرنساں کرنیاں پیندیاں. آپس وچ بیٹھے ہیں، ویسے کوئی بندہ کسی دے گھر آوے اجنبی بندہ تے او دے ماں پیو بیٹھے ہون اس بندے دے، او بھی بیٹھے ہوئے تے بندہ وہ آ کے اس بندے نو کہے کہ اے تیرا پیو نہیں میں تیرا پیو ہاں، اے تیرا باپ نہیں میں تیرا باپ ہاں، تسی اپنے ایمان نہ دسو. او بندہ سن کے او دے کو دلیل پوچھے گا یا انہوں گوڑے تھلے دے کے او دی گردن باندھ دے گا. تے او دے کو دلیل پوچھے گا جی کیویں تو میرا پیو ہے؟ نا بس بات ختم ہے. جدو رسول اللہ نے فرما دیتا میں آخری نبی ہوں بس. توجہ اے تے ماں دے کہن تے بندہ حلالی ہے نا، ساری دنیا ایک ماں دے کہن تے حلالی ہے بس. اے تے اتنی وڈی گل بھی کوئی نہیں کہ کوئی بڑیاں دلیلاں، ہر بندہ اپنی ماں دے کہن تے حلالی ہے. ماں کہندی ہے تیرا پیو ہے بس بات ختم. اے تے تو کوئی لمبی چوڑی بات نہیں. لیکن حضور نے اپنی ختم نبوت تے کتنی وڈی گواہی دیتی. فرمایا انی اشہد عدد تراب الدنیا ان مسلمہ کذاب. سنا مسلمانہ اس کے بعد بھی تو چوں چڑھا کرتا ہے اور ختم نبوت کی کانفرنسیں سالانہ کرنی پڑتی ہیں. حضور کا دامن چھوڑ کر تو کدھر جانا چاہتا ہے؟ ابھی تو تیرے اوپر کوئی مصیبت ہی نہ آئی، ابھی تو تیرے لیے آگ بھی نہیں جلائی گئی، ابھی تو حبیب بن زید کی طرح تیرے جسم کے ٹکڑے بھی نہیں ہوئے، ابھی تو تجھے آگ میں بھی نہیں پھینکا گیا. تو کیسے مسلمان ہے؟ مجھے تو تیری سمجھ نہیں آئی کہ تجھے روزانہ دلیلیں دینی پڑتی ہیں ختم نبوت پر. چلو میں برکت کے لیے بات کر رہا ہوں. کیوں جی؟ حضور نے کیا فرمایا؟ انی اشہد عدد تراب الدنیا ان مسلمہ کذاب.
مسلمہ کذاب وہ ہے جس نے حضور کی ظاہری حیات میں کہا میں نبی ہوں. تو میرے آقا نے اپنی ختم نبوت کی کتنی بڑی گواہی دی. حضور نے فرمایا میں خود گواہی دیتا ہوں. کتنی؟ فرمایا دنیا کے اندر مٹی کے ذروں کی تعداد کے برابر میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. توجہ جی. اعلیٰ حضرت بریلوی نے، توجہ بھائی، اعلیٰ حضرت بریلوی نے اے حدیث نقل کرن تو بعد فتاوی رضویہ فرمایا محمد الرسول اللہ کی بارگاہ عالم پناہ کا ادنا کتا. آپ نے فرمایا حضور دے در دے جتنے کتے ہیں انہاں وچوں میں کم تر کتا. یہ اپنے لفظ اعلیٰ حضرت نے خود لکھے. ہاں جی کئی لوگوں نے ایویں بھی دزمی ہو جاندی جدو اعلیٰ حضرت دی نعت پڑھ دیں کہ تم سے کتے ہزار پھرتے، کہتے تم سے شہدہ ہزار. میں کہتا تینوں پتہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے کس نسبت نال اپنے آپ نو کتا کیا؟ حضور دی بارگاہ اپنا کتا. اتھے تو کتا بھی حضور فرما دیندے تے قیمت ہی کوئی نہیں اسلام. ایویں خشکی دے بھرے ہوئے لوگ، نہ کوئی دین دا مزاج دا پتہ، نہ ایویں جناب خشکی دے بھرے ہوئے. دین دی ترجمانی کرن واسطے کو اندر غیرت چاہیے بندے دا. ہاں جی غیرت چاہیے. محمد الرسول اللہ کی بارگاہ عالم پناہ کا ادنا کتا. اعلیٰ حضرت اپنے بارے کہنے بعدد انہائے ریگ و ستارہ آسمان گواہی دیتا ہے، اور میرے ساتھ ملائکہ سماوات و ارض بھی ہیں، اور حاملان عرش بھی گواہ ہیں، اور خود عرش عظیم کا مالک وکفا باللہ شہیدہ وہ بھی گواہ ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں حضور آپ نے تو مٹی کے ذروں کے برابر گواہی دی نا، تو میں ریت کے ذروں کی تعداد کے برابر میں بھی گواہی دیتا ہوں، اور آسمان کے ستاروں کے تعداد کے برابر میں گواہی دیتا ہوں. زمین آسمان کے اندر جتنے فرشتے ہیں وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ ہیں جی انہاں دی تعداد اللہ تو علاوہ پتہ کوئی. اعلیٰ حضرت کہنے حضور میں فرشتے جڑے زمین آسمان انہاں دی تعداد دے برابر گواہی دینا، جڑے عرش الہی نو تھامے ہوئے فرشتے انہاں دی تعداد دے برابر گواہی دینا. خود رب مالک ہو کے بر گواہی دیتا ہے یا رسول اللہ کہ آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آیا. بات ختم ہے. اس پر کسی کو پریشانی ہے؟ آپ لوگ کس طرف جا رہے ہیں؟ حضور کی ختم نبوت کا نعرہ لگنے پر بھی پریشان ہوتے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ آپ اپنے گھر میں داخل ہونا تو بیل دینے کے بجائے کہیں تاجدار ختم نبوت. توجہ توجہ توجہ. آپ اپنی دکان کا شٹر اٹھائیں تو کہیں تاجدار ختم نبوت. دکان کا غلہ کھولیں تو کہیں تاجدار ختم. گل تو این ہونی چاہیے ختم نبوت کی. اگر چونکہ چنانچہ ایسے ختم نبوت کا پہرا تھوڑا ہونا ہے. اس میں مداحنت نہ کرو. ہاں مداحنت نہ کرو بالکل. حضور کی ختم نبوت کی جب بات ہے تو اپنا سینہ جو ہے چارے بٹن کھول کے تاجدار ختم نبوت. اپنی جناب گڈی تے بین لگیا تاجدار ختم نبوت. کیوں جی کوئی گل کرو کرنے والی. کوئی اپنے آپ بدلو. پوری دنیا سانو کھان واسطے تیار بیٹھی. کوئی اپنا تسی اے جڑا ہے نا اے جو اے وہ پریشان ہیں کہ ہن اے کی کہندے ہیں کی ہون لگا ہے. ہاں جب بچے لانے لاندے نا کر کے وہ کہندے نے کی کہندے ہیں انہاں کہ وہی کچھ کہندے ہیں جنہاں نوں جس گل کو تانوں خطرہ ہے. ہاں جی اس واسطے تاجدار ختم نبوت. 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 اور تاجدار ختم نبوت. تاجدار ختم نبوت. اور تاجدار ختم نبوت.